بعد میں رائے نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے کچن کے دروازے کے قریب پڑا ہوا پایا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ جب وہ اور لولا واپس آئے تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ رائے کچھ دیر تک باہر مجھے آوازیں دیتا رہا، یہاں تک کہ لنچ روم میں کچن کے دروازے کے باہر اس نے مجھے بے ہوش دیکھ لیا۔ پھر وہ اور لولا مجھے اٹھا کر کیبن میں لائے۔ میری حالت بہت نازک تھی، سر اٹھانا بھی میرے لیے ایک مشکل کام تھا۔ رائے کا چہرہ بھی سفید پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ لولا نے پوچھا۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میں نے منہ کھولا، جواب دینا چاہا، مگر کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ ابھی اس سے کوئی سوال مت کرو لولا، رائے بولا۔ وہ زخمی ہے، پہلے مجھے اس کی مرہم پٹی کرنے دو۔ میرا ذہن پھر اندھیروں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں مر رہا ہوں، مگر مجھے اس خیال سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ رائے میرے بستر کے پاس ہی بیٹھا تھا، مگر لولا موجود نہیں تھی۔ اب کیا حال ہے؟ رائے نے مجھے ہوش میں دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ تم بہت زخمی ہو چیت، میں ڈاکٹر کو بلانا چاہتا ہوں، مگر لولا اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں ڈاکٹر کو بلانا مناسب نہیں سمجھتا۔ مگر تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ میں جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا، مگر وہ بالکل ناکافی ہے۔ مگر میں ڈاکٹر کو بلانے پر کیسے آمادہ ہو سکتا تھا؟ اس کا آخری نتیجہ پولیس اور پھر فرن ورتھ کے سوا اور کیا تھا؟ باہر سے ایک ٹرک کے ہارن کی آواز آئی۔ رائے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں بے ہوش رہا یا سوتا رہا۔ بہرحال پھر جو آنکھ کھلی تو تقریباً دوپہر کا وقت تھا۔ لولا جھکی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم پر کس نے گولی چلائی ہے؟ دو ڈاکوؤں نے۔ میں نے انہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا انہوں نے سیف کھولا تھا؟ لولا نے پوچھا۔ میں نے لولا کی طرف دیکھا اور چونک سا گیا۔ اس کا چہرہ اتنا ستا ہوا زرد تھا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیا انہوں نے سیف کا ذکر کیا تھا؟ نہیں۔ مگر مجھے کیسے یقین ہو کہ رقم سیف میں موجود ہے یا نہیں؟ میں کیسے یقین کروں کہ وہ ڈاکو اسے چرا کر نہیں لے گئے؟ میں خاموش رہا، مگر میرے ذہن پر پھر غنودگی چھا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ سیف کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ لولا نے جھک کر میرے ہونٹوں کے قریب اپنا کان لاتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ بتاؤ سیف کیسے کھلے گا؟ مگر میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں موت و زندگی کے درمیان لٹکتا رہا، اور اگر رائے نہ ہوتا تو میں یقیناً مر گیا ہوتا۔ وہ بیشتر وقت میرے پاس بیٹھا رہتا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا تھا، اور اس بخار بلکہ سرسامی کیفیت میں نے کورل جینسن کو اپنے کمرے میں دیکھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر منہ سے الفاظ نہیں نکل سکے۔ پھر یہ منظر میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ بعد میں رائے نے بتایا کہ اس دوران میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد میرا بخار کم ہوتا گیا اور میری حالت سنبھلتی گئی۔ 7ویں دن میں بات کرنے کے قابل ہو سکا، اور اس وقت میں اپنی پوری داستان رائے اور لولا کو سنا سکا۔ رائے نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے لنچ روم اور پیٹرول پمپ کی تمام نقدی چرا لی تھی، اور کھانے کا بہت سا سامان بھی لے گئے تھے۔ میں سیف کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا ریڈی نے اسے تلاش کر لیا تھا، اور کیا وہ اسے کھولنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اب تم بچ جاؤ گے، رائے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے میری زندگی بچائی ہے رائے، اور اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرا قرض چکا دیا ہے، میں نے بڑے خلوص سے کہا۔ پھر تمہارے خیال میں مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ رائے نے جواب دیا۔ ویسے محنت میں نے بہت کی تھی۔ تمہیں بھی دیکھنا اور کام بھی کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب میں کچھ آرام کرنے کا حقدار ہو چکا ہوں۔ میں تقریباً 8 دن اور 8 راتیں حرکت کرنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ اس مدت میں لولا مجھ سے دور رہی۔ پتہ نہیں اس دوران وہ کس حد تک رائے کو اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تمہارے اور لولا کے تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے رائے سے پوچھا۔ میں تمہاری دیکھ بھال اور کام میں اتنا مصروف رہا کہ بمشکل اس سے بات کرنے کی نوبت آئی، رائے نے جواب دیا، مگر اس کا لہجہ صاف چغلی کھا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بہت خطرناک عورت ہے رائے، اس سے بچتے ہی رہنا۔ میں نے اسے خبردار کرنا چاہا۔ وہ مجھے بالکل متاثر نہیں کر سکتی چیٹ، رائے نے جواب دیا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اگر مجھے اس کا یقین نہ ہو جاتا تو میں کبھی اسے حقیقت سے باخبر نہ کرتا۔ اس نے اسے قتل کر دیا تھا، اور میں اتنا احمق تھا کہ اس کا جرم چھپانے کے لیے اسے دفن بھی کر دیا۔ میں نے رائے کی آنکھوں میں سختی کے تاثرات ابھرتے دیکھے۔
اور ایسا اس وقت ہوتا تھا جب وہ کوئی ایسی بات سنتا تھا جو اسے انتہائی ناپسند ہوتی تھی۔ وہ اپنے پہلے شوہر کی بھی قاتل ہے رائے، میں نے پھر کہا، اسی لیے کہتا ہوں کہ اس سے دور رہنا، وہ قاتلہ ہے۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رائے کی آواز اور لہجہ دونوں سخت تھے، چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ اس عورت سے ہوشیار رہو۔ مگر میں یہ سب کچھ نہیں سننا چاہتا۔ رائے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں رائے، تم اس عورت کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے جتنی اچھی طرح میں جانتا ہوں۔ رائے دروازے کی طرف چل دیا۔ میں کام کرنے جا رہا ہوں، پھر آؤں گا، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بہرحال میں نے اسے خبردار کر دیا تھا، اور وہ یقین کرے یا نہ کرے، ہوشیار ضرور رہے گا۔ لولا اسے اتنی آسانی سے بے وقوف نہیں بنا سکے گی جتنی آسانی سے وہ مجھے اور جینسن کو فریب دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر اس وقت مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں نے اپنی تنبیہ میں بہت دیر کر دی ہے، اور یہ بات مجھے اگلی رات کو معلوم ہو گئی۔ رائے اپنا بستر کیبن کے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسے آواز دے لوں، لیکن اگر کوئی خاص بات نہ ہو تو وہ تھوڑی نیند لینا پسند کرے گا۔ چونکہ میں نے اسے لولا کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے میں محسوس کر رہا تھا کہ اب ہمارے درمیان وہ پہلے جیسے جذبات نہیں رہے ہیں، اور شاید کبھی نہ ہو سکیں، اگرچہ اس کا اظہار چہرے کے تاثرات یا طرز عمل سے اتنا نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے دن رات کو 12 بجے کے قریب لنچ روم بند کر دیا گیا۔ 11 بج کر کچھ منٹ پر میں لولا کو بنگلے میں جاتے دیکھ چکا تھا۔ جس وقت رائے کیبن میں آیا، لولا کے بیڈ روم کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ رائے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے بہت پہلے لائٹ بند کر دی تھی اور آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ اندر آیا اور مجھے پکارا، جیٹ، کیا تم جاگ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے لیٹا رہا۔ رائے دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اسے اپنی کھڑکی سے بنگلے کی طرف جاتے دیکھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ پھر کیبن کی طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مسلسل 8 دن تک لولا کی ترغیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں اس کے لیے اسے قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ لولا عورت ہی ایسی تھی کہ بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بہکا سکتی تھی۔ میری یا رائے کی اس کے سامنے کیا حقیقت تھی؟ اور اب جب کہ اس نے رائے کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، اس کے لیے آسان تھا کہ وہ رائے کو مجبور کر کے سیف کھلوا لے۔ اس کے بعد رائے کا حشر بھی لولا کے دونوں شوہروں کی طرح ہونے والا ہے، اس کا مجھے پورا یقین تھا۔ تقریباً 2 بجے رائے بنگلے سے باہر آیا، بیرونی دروازہ بند کیا اور کیبن کی طرف چلا۔ وہ بہت محتاط قدموں سے چل رہا تھا۔ میں نے بجلی کے سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا میں نے روشنی کر دی۔ میں تمہیں جگانا نہیں چاہتا تھا، وہ بولا، صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم آرام سے سو رہے ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہاں آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا بات ہے؟ وہ قریب آ گیا، مگر مجھ سے نظر ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے تمہیں بھی پھانس لیا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ تم ابھی بیمار ہو، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، ہم اس معاملے پر کل صبح بات کریں گے، اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو صرف بیمار ہوں، لیکن اگر تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، میں نے کہا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کوئی عورت مجھے نہیں پھانس سکتی، رائے نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو۔ اوکے، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سن لو، میں صرف اس کے حسن و جوانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ کیا اس نے تم سے سیف کھولنے کے لیے بھی کہا ہے؟ سیف؟ کیسا سیف؟ رائے نے آنکھیں چندیا کر پوچھا۔ جینسن کا سیف، کیا اس نے تم سے اسے کھولنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی تک کسی سیف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ رائے کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ تو پھر اب کرے گی؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس سیف میں ایک ایسی چیز ہے جس کی اسے شدید خواہش ہے۔ اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے جینسن کو قتل کیا، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور اب تم آئے ہو تو وہ تم سے یہ کام لینا چاہتی ہے۔ اپنا مقصد حاصل ہونے کے بعد وہ تمہیں بھی قتل کر دے گی۔ شاید تم اس پر یقین نہ کرو، مگر وہ 2 آدمیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ سیف کو کھولنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، رائے بولا۔ آخر سیف میں ایسی کیا چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی بے چین ہے؟ میں اب بھی رائے کو اس دولت کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ پولیس کو شبہ ہے کہ اس نے اپنے پہلے شوہر کو قتل کیا ہے، مگر یہ صرف شبہ نہیں، حقیقت ہے۔ جینسن نے اس سے شادی کرنے سے پہلے اس سے تحریری اعتراف جرم حاصل کر کے سیف میں محفوظ کر دیا تھا۔
میں وہ اعتراف جرم دیکھ چکا ہوں۔ اب جب تک لولا اس کاغذ کو حاصل کر کے ضائع نہ کر دے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی۔ یہ کیا شیخ چلی جیسی باتیں کر رہے ہو؟ رائے بولا۔ اس نے جینسن کو گولی مار دی اور وہ مجھے بھی مار دیتی اگر میں نے فوراً سیف بند نہ کر دیا ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف میں سیف کو کھول سکتا ہوں۔ اسی ایک بات نے میری زندگی بچا لی، لیکن اب اسے سیف کھولنے کے لیے تم مل گئے ہو۔ میں پھر کہوں گا کہ سیف مت کھولنا رائے۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی تھی تو تمہیں اپنے قریب آنے کا موقع کیوں دیا؟ وجہ میں بتا چکا ہوں۔ وہ مجھے بھی اسی طرح بہلا کر سیف کھلوانا چاہتی تھی جس طرح اب وہ تمہیں رام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اتنی گفتگو سے جذباتی اور ذہنی دباؤ سے پسینے میں نہا رہا تھا۔ رائے میری حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا۔ تمہاری حالت بہتر نہیں ہے چیٹ، اب گفتگو ختم کرو۔ اگر تم نے سیف کھولا رائے تو وہ ہم دونوں کو قتل کر دے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اطمینان رکھو، ابھی تو اس نے مجھ سے اس بارے میں ایک بات بھی نہیں کی۔ میں تھک کر تکیے پر گر گیا۔ جلد ہی میں گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ دوسرے دن جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ سونے سے میری حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، مگر پھر بھی میں اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ اس دن خلاف معمول رش زیادہ رہا اور رائے دن بھر میرے پاس نہیں آ سکا۔ رات کے 10 بجے جب ٹریفک کچھ کم ہوا تو رائے میرے لیے شوربہ لے کر آیا، اور جب میں شوربہ پی رہا تھا تو اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آج لولا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں سیف کھول سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ جب تک سیف دیکھ نہ لوں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ میں نے بےتابی سے سوال کیا۔ اسی وقت ایک ٹرک آ گیا اور بات نامکمل رہ گئی۔ رائے بولا، بہرحال یاد رکھنا، جب تک سیف بند ہے میں اور تم محفوظ ہیں۔ فرض کرو جو کچھ تم نے کہا وہ سچ ہو تو ایسی صورت میں اگر تم مجھے جینسن کا ریوالور دے دو تو بہتر ہوگا۔ ریوالور اسی کے پاس ہے۔ اس بات نے رائے کو واقعی پریشان کر دیا۔ اس کا کہنا ہے، میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کہ اس نے وہ ریوالور کسی جگہ سڑک کے کنارے زمین میں دبا دیا ہے، مگر مجھے یقین ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد مزید 4 دن تک کوئی خاص بات پیش نہیں آئی۔ رائے کے کہنے کے مطابق اس وقت تک بھی لولا نے اس سے سیف کھولنے کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ میں پہلے سے کچھ بہتر تھا، مگر اب بھی بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں آئی تھی۔ ذہنی طور پر میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مطمئن تھا، کیونکہ رائے نے راتوں کو بنگلے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن 5ویں دن رات کو میں نے بنگلے کے سٹنگ روم میں روشنی ہوتے دیکھی۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ میں نے رائے کو آواز دی، مگر برابر کے کمرے سے جہاں رائے سوتا تھا کوئی آواز نہیں آئی۔ گویا لولا اسے بہلا کر سیف کھلوانے کے لیے لے گئی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں خود بھی وہاں جاؤں، مگر میں جانتا تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں آئی ہے کہ میں کیبن سے باہر بھی نکل سکوں۔ چنانچہ میں مجبور تھا کہ دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکوں۔ 4 بجے کے قریب رائے کیبن میں واپس آیا۔ میں نے اسے آواز دی، لائٹ مت جلانا۔ میں نے اس کے اندر آنے کے بعد کہا، وہ دیکھ لے گی وہاں کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سیف دکھا کر کھولنے کے لیے کہا۔ رائے نے جواب دیا، مگر میں نے اسے بتایا کہ یہ پرانے ماڈل کا سیف ہے اور میں اسے نہیں کھول سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ چاہتی تھی کہ میں سیف کو بارود سے اڑا دوں، مگر میں نے کہا کہ یہ خطرناک ہوگا اور یہ کہ میں بارود کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ پھر کیا اس نے تمہاری بات پر یقین کر لیا؟ کیوں نہیں؟ کیا اس نے بتایا تھا کہ وہ سیف کیوں کھولنا چاہتی ہے؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ سیف میں بہت بڑی رقم رکھی ہے، اگر میں کھول دوں تو وہ اس رقم کا نصف مجھے دے دے گی۔ رائے نے جواب دیا، پھر پوچھا، کیا واقعی سیف میں کچھ نقدی ہے؟ ہاں، صرف $300، مگر لولا کو رقم کی نہیں، اس کاغذ کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا، وہ زیادہ رقم کا لالچ اس لیے دے رہی ہے کہ تم کسی طرح سیف کھول دو۔ رات کو بات یہاں ختم ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح جبکہ میں کیبن میں اکیلا تھا، لولا میرے پاس آئی۔ اس کی حالت اب پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ ستا ہوا چہرہ، زرد رنگ، چہرے پر جھریاں بھی پڑنے لگی تھیں۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ سیف کیسے کھلتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو میں ابھی پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ مگر اب وہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی تھی۔ ضرور کر دو، تم قیامت تک وہ دولت حاصل نہیں کر سکو گی، میں نے جواب دیا۔ پولیس آئی تو میں اسے جینسن کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، اور تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ پولیس میری بات پر یقین نہیں کرے گی۔ جب میں اسے فرینک فینی کے بارے میں بتاؤں گا
تو समझ लो जेल तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अगर मैं पूरी ताकत से उसके मुंह पर थप्पड़ भी मार देता तब भी वो असर न होता जो मेरे इन अल्फाज का हुआ। वो घबराकर कई कदम पीछे हटी, चेहरा किसी लाश की तरह सफ़ेद पड़ गया। तुम फ्रैंक के बारे में क्या जानते हो? उसने पूछा। ये कि तुमने उसे कत्ल किया है, मैंने जवाब दिया। तुम और मैं दोनों जिस गड्ढे में गिर चुके हैं उससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, और हम पसंद करें या ना करें अपनी सलामती के लिए यहाँ रहने पर मजबूर हैं। मैंने रॉय को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, चुनाचे हम दोनों से सेफ खोलने की उम्मीद मत रखो। लोला कुछ देर तक मुझे घूरती रही और फिर तेजी से बाहर निकल गई। अगले 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन रॉय ने मुझे बताया कि लोला पिक्चर देखने वेंटोरस जा रही है। उसने रॉय से भी चलने के लिए कहा था, मगर उसने ये कहकर कि उसे मेरी देखभाल के लिए मौजूद रहना चाहिए, साथ जाने से इनकार कर दिया। मेरे जहन में खतरे की रोशनी जल उठी। तुम उसके कहने पर बिल्कुल यकीन मत करो। वो हरगिज पिक्चर देखने नहीं जा रही है। वो इस चाल से तुम्हें फांसना चाहती है। वो कैसे? उसने तुम्हें बताया है कि सेफ में नकद रकम मौजूद है, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हें दौलत से दिलचस्पी है। वो तुम्हारी इसी कमजोरी से फायदा उठाना चाहती है। उससे उम्मीद है कि उसके जाते ही तुम सेफ खोलने की कोशिश जरूर करोगे, और वो ऐन मौके पर नमूदार होकर अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेगी। मगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं सेफ नहीं खोल रहा हूँ, रॉय ने जवाब दिया। मैंने सिर्फ उसकी चाल से तुम्हें आगाह किया है। मैंने रात के 10 बजे लोला को बाहर जाते देखा। रॉय भी उसे देख रहा था। इसके बाद वो लंच रूम में चला गया। मैं अपने बिस्तर पर बेचैनी के आलम में किसी होने वाले वाक़ये का इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटे तक कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने रॉय को बंगले की तरफ जाते देखा। फौरन ही सिटिंग रूम में रोशनी हो गई। मैं जानता था कि रॉय सेफ खोलने गया है, मगर अब मैं उसे किसी तरह नहीं रोक सकता था। और फिर मैंने इसी लम्हे लोला को पैदल चलकर आते हुए देखा। शायद उसने अपनी कार पीछे छोड़ दी थी। उसने इस कदर एहतियात से काम लिया था कि मैं भी अगर खिड़की को न देख रहा होता तो उसे नहीं देख सकता था। मेरा कहना दुरुस्त साबित हुआ था। रॉय लोला के जाल में आखिर फंस ही गया। अब सूरत हाल ऐसी थी कि कमजोरी के बावजूद मेरे लिए पलंग पर लेटे रहना मुमकिन नहीं रहा। मैंने कंबल एक तरफ किया और चकराते हुए सर और लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हो गया। किसी न किसी तरह एक एक कदम चलते हुए मैं केबिन से बाहर आ गया। मेरे सीने पर एक गर्म नमी के एहसास ने मुझे बता दिया कि जख्म से खून दोबारा जारी हो गया है, मगर अब मुझे अपनी मौत या जिंदगी की कोई परवाह नहीं रह गई थी। लंच रूम से बाहर आते आते खून सीने से बहकर मेरे पैरों की तरफ आने लगा था। अभी मैं बंगले के दरवाजे से कुछ दूर ही था कि मैंने रिवॉल्वर चलने की आवाज़ सुनी। इसकी परवाह न करते हुए कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी जद्दोजहद साबित हो सकती है, मैं तेजी से आगे बढ़ा और बंगले के अंदर दाखिल होकर सिटिंग रूम में पहुंच ही गया। रॉय दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में 45 बोर का रिवॉल्वर दबा हुआ था। सेफ का दरवाज़ा खुला हुआ था और नोटों की गड्डियां झांकती हुई नजर आ रही थी। रॉय के पैरों के करीब लोला बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। उसकी पेशानी में एक सुर्ख सुराख ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो मर चुकी है। रॉय ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखों से खौफ झांक रहा था और पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। तुमने ठीक कहा था, वो भराई हुई आवाज में बोला। अगर तुमने मुझे होशियार न कर दिया होता तो लोला मुझे कत्ल कर चुकी होती। मैं लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और एक कुर्सी में ढेर हो गया। मेरे तमाम कपड़े खून में डूबते जा रहे थे। रॉय पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह साकित खड़ा हुआ था। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने अपने जख्म पर हाथ रखते हुए कहा। कार लेकर आओ, बाकी गुफ्तगू हम रास्ते में कर सकते हैं। रॉय ने मेरी तरफ देखा। मैं इसे कत्ल करना नहीं चाहता था, उसने कहा। मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की है। कार लाओ रॉय, एक एक लम्हा कीमती है। खुद मुझे अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। रॉय कोई जवाब दिए बगैर सेफ की तरफ बढ़ा। मेज़ पर बिछा हुआ गिलाफ एक झटके से खींचकर ज़मीन पर बिछाया और नोटों के बंडल उठा उठाकर कपड़े पर रखने लगा। मेरे जख्म से बहुत खून निकल रहा है रॉय, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। ज़रा इसे देख लो, दूसरी पट्टी बांध दो और मुझे एक कोट दे दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। इस हालत में तुम कितनी दूर जा सकोगे? वो बड़ी खुरदरी और अजनबी आवाज़ में बोला। अब तुम ख़त्म हो चुके हो चैट। ये इतनी दौलत है कि मैं इसकी मदद से एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ, एक ऐसी ज़िंदगी जिसकी हमेशा से मुझे आरज़ू रही है। कार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी तरफ इस तरह मत देखो। क्या तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी और तुम्हारी दोस्ती की कीमत $1 लाख से ज़्यादा है? नहीं चैट,
میرے نزدیک کوئی آدمی، کوئی رشتہ اور کوئی تعلق اتنا قیمتی نہیں۔ خود تم نے کہا تھا کہ میں نے تمہارا قرض چکا دیا ہے۔ یہ تمہاری ہی الفاظ ہیں، اس لیے اب تم مجھے اپنے احسانات کا بھی کوئی واسطہ نہیں دے سکتے۔ میں جا رہا ہوں اور اکیلا جا رہا ہوں۔ اور پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے بھی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی ہے۔ میں نے لولا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا، آنکھیں خوف کے عالم میں پھیلی ہوئی تھیں، منہ شاید ایک بے آواز چیخ کے لیے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اتنی بدحیت اور خوفناک نظر آ رہی تھی کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں کیسے اس کی محبت میں گرفتار ہو سکا۔ رائے میز کا کپڑا نوٹوں سے بھر کر مجھ پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر باہر نکل گیا۔ میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے مجھے کرسی کے ہتھوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک تیز سیٹی کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا تھا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، اور جیسے کسی نے اندر سے جواب دیا، پولیس کا سائرن۔ ابھی میں اتنا ہی سوچ سکا تھا کہ میں نے لگاتار کئی فائروں کی آوازیں سنی۔ آواز کچھ فاصلے سے آ رہی تھی۔ کیا پولیس آ گئی ہے؟ کیا رائے کو بھاگنے سے پہلے گھیر لیا گیا ہے؟ کیا شیرف اپنی بظاہر بے تعلقی کے باوجود یہاں کے حالات کی نگرانی کر رہا تھا؟ مگر اب میرے پاس ان سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے وقت نہیں رہ گیا تھا۔ جب تک پولیس آئے گی شاید میں اس وقت تک مر چکا ہوں گا، لیکن میں زندہ بھی رہا۔ اگر وہ میری زندگی بچانے میں کامیاب بھی ہو سکے تب بھی میرے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا۔ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں نے جینسن کو قتل نہیں کیا تھا، اور رائے اگر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو لولا کا قتل بھی میرے ہی حصے میں آئے گا۔ ایسی صورت میں میرے لیے اگر کوئی پناہ تھی تو صرف موت کے دامن میں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگا۔